بہت ہی زیادہ نک چڑھی ہے، بہت ہی زیادہ غصے والی ہے، یہ تو بہت موڈی ہے۔ اس نے تو اپنی آنکھیں اپنے ماتھے پر رکھی ہوئی ہیں، یہ تو سیدھے منہ کسی سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتی۔ ایسے الفاظ عموماً ہمیں سننے کو ملتے ہیں کسی بھی نئی نویلی دلہن کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہاؤس وائف ڈیلی ولاگز میں۔ ایک نئے دن، ایک نئی صبح، ایک نئی امید کے ساتھ اپنی ولاگز کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ولاگ ہے وہ ہوگا ایک بھولی بھالی اور معصوم سی لڑکی اور ایک بہت ہی نک چڑھی اور غصے والی لڑکی کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ یعنی کہ یہ نوی نویلی جو دلہن ہوتی ہے، جب ایک لڑکی شادی کر کے کسی گھر میں جاتی ہے، ایک لڑکی جو کہ کچھ دنوں پہلے ایک معصوم سی بھولی بھالی سی لڑکی ہوتی ہے اور لاڈلی ہوتی ہے، گھر بھر کی لاؤبالی سی، کسی ذمہ داری کا جس کو احساس نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کو وہ سمجھ نہیں پاتی، بس ایک غیر ذمہ دار سی لاپرواہ سی لڑکی ہزاروں سپنے لیے ایک گھر میں جب دلہن بن کے اترتی ہے تو ایک ہی لمحے میں اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پھر اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جو لڑکیاں بہت زیادہ شرماتی ہیں، بہت زیادہ بات نہیں کرتی، چپ چاپ رہتی ہیں، اپنے کام سے کام رکھتی ہیں، تو ان کو بہت ہی زیادہ بھولا بھالا اور بھولا بابا اور ایسے عجیب و غریب قسم کے ناموں سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ اور جو لڑکیاں تھوڑی سمجھدار ہوتی ہیں، ہر چیز کو سمجھداری سے لے کے چلنے کی، آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان کو بہت ہی تیز ترار اور نک چڑھی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو لڑکی اپنا گھر بار، اپنے والدین سب کچھ چھوڑ کے آپ کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے آئی ہے، وہ بھی بہت سارے سپنے آنکھوں میں سجائے اس گھر میں آئی ہے، اس کو تھوڑا سا وقت دیجیے، اس کو تھوڑا سا موقع دیجیے، اس کو زندگی کو سنبھلنے کا موقع دیجیے، بجائے اس کے کہ آپ بات بات پر طنز کریں، اٹھتے بیٹھتے اسے باتیں سنائیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ اس کو بہت ہی محبت اور پیار سے اپنے پاس بٹھا کر کسی بات کو سمجھائیں گے تو یقیناً وہ بہت جلدی سمجھ جانے والی ہے۔ اسی طرح جو معصوم اور بھولی بھالی سی جو بچی جس کی زندگی صرف چند لمحوں میں بدل گئی، وہ بھی بہت سارے ارمان لے کر، بہت ساری خواہشات رکھ کے زندگی میں شامل ہوئی تھی، لیکن جب آپ اس کو بات بات پر باتیں سنائیں گے، یہ تو بہت نک چڑھی ہے، یہ تو اپنے آپ میں رہتی ہے، یہ تو بہت نخرے میں رہتی ہے، تو بجائے آپ پہ قریب آنے کے اس طرح سے دوریاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ یہی میں آج میسیج دینا چاہتی تھی کہ کوئی بھی کسی کے بھی بارے میں آپ پہلی نظر میں یا پہلی ملاقات میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی کے ساتھ ملیں گے، وقت گزاریں گے، اٹھے بیٹھیں گے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی کی عادت کیسی ہے۔ اور خصوصی طور پہ جو نئی نویلی دلہنیں ہوتی ہیں، ان کو آپ تھوڑا وقت دیں سمجھنے کا، سنبھلنے کا، زندگی میں آگے بڑھنے کا۔ تو چلیں جی اب بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو پیاری سی بچی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، باربی، پیاری سی باربی، آج ہے ان کی ہیپی برتھ ڈے۔ ماشاءاللہ سے یہ 3 سال کی ہو گئی ہیں اور آج ہی کے دن یہ اپنے ماما پاپا کی زندگی میں آئی تھی، اور ان کا ہماری زندگی میں آنے کا انتظار سب سے زیادہ ان کی اکلوتی بڑی بہن کو تھا، کیونکہ وہ اکیلی ایک بہن تھی اور ساتھ میں 2 بھائی تھے۔ جب بھی جھگڑا ہوتا تھا تو کہتی تھی میں کس کے ساتھ کھیلوں، میں کس کے ساتھ بیٹھوں۔ ہم نے تو برتھ ڈے کی جو پارٹی ہے نا، وہ سرپرائز پارٹی ہم نے پلان کی ہوئی تھی، کیونکہ یہ جو چھوٹی سی پری ہے یہ 29 کو آئی تھی اس دنیا میں، اور ان کے بابا کی برتھ ڈے ہوتی ہے 1 دسمبر کو۔ تو ہم نے سوچا تھا کہ دونوں کی جو پارٹی ہے سالگرہ کی، وہ ہم دھوم دھام سے ایک اچھی سی پارٹی کریں گے پوری فیملی والے، اور سرپرائز پارٹی ہوگی۔ لیکن ان کے بابا نے ہم سے پہلے ہی ہمیں سرپرائز دے دیا، یعنی کہ میں نے اور میرے بیٹے نے ہم نے مل کے پلان کیا تھا کہ ہم چھوٹی سی مانو کی برتھ ڈے کریں گے اور ان کو سرپرائز دیں گے۔ لیکن یہ جو آپ اسکرین پہ آج دیکھ رہے ہیں، یہ پارٹی دی تھی ان کے بابا نے، اور یہ بالکل ہی اچانک اور سرپرائز پارٹی تھی۔ بالکل آخری لمحے میں ہم سب کو
آرڈر ملے تھے تیاری کے، اور جلد سے جلد ہم تیار ہو کے پہنچ گئے اپنی فیوریٹ جگہ۔ یہ جگہ میری بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے۔ یہ ہمارے شہر کا بہت ہی اچھا اور بہت ہی لذیذ کھانوں والا بنا کے جو لوگوں کو پیش کیے جاتے ہیں، ایک بہت ہی اچھا ریسٹورینٹ ہے اور میرا یہ فیوریٹ جگہ ہے۔ جب بھی کہیں جانا ہو تو سب سے فرسٹ نمبر پہ مجھے یہاں جانا اچھا لگتا ہے۔ یہاں دیسی سا ماحول ہے اور بہت ہی خوشبودار، اور یہ دیکھیں نیچے جو ہے وہ سب جینٹس مطلب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور اوپر فیملی ہال بنا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتی ہوں۔ میری ایک بہت ہی پیاری بھانجی ہیں، ایک بار ان کو ہم یہاں لے کے گئے تو وہ مذاقاً بولتی ہیں، آنٹی یہ سیم ٹو سیم منال ہی ہے، یعنی کہ منال ایک نامور ریسٹورینٹ ہے اسلام آباد میں، بہت ہی مشہور۔ یہ اس کا ویو بالکل منال جیسا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا سستے میں اور وہ تھوڑا سا مہنگے میں ہے، تو لیکن یہاں کے کھانے، ان کی کوالٹی، ان کی چیزیں بہت ہی زبردست اور میری فیوریٹ ہیں۔ اور اگر ہفتے میں 2 بار بھی جائیں تو میں تب بھی ان کا کھانا کھانے سے جو میرا دل ہے وہ نہیں، وہ دل مطلب بھر جاتا ہے نا ایک چیز کھانے سے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان کی خوشبوئیں ہی بہت مزیدار ہوتی ہیں، لائیو ٹکی اور کباب بن رہے ہوتے ہیں، لائیو تندور میں ہی سب کے سامنے روٹیاں بن رہی ہوتی ہیں، اور بہت ہی صاف ستھرا اور مزیدار قسم کا کھانا جو ہے نا وہ سرو کیا جاتا ہے۔ اب ہم سب کھانا کھا چکے ہیں، اور یہ چھوٹی سی مانو کو دیکھیں، یہ کیچپ کے ساتھ اچھے سے انجوائے کر رہی ہے، اور ساتھ میں اس کے بابا اسے کھانا کھلا رہے ہیں، اور ہم سب کھانا کھا چکے ہیں۔ آپ نے یہ ارد گرد پڑے ہوئے برتنوں کو بالکل اگنور کر دینا ہے۔ اور یہ تھی ایک اچانک سے جو دی گئی تھی پارٹی ہم سب کو، اور جس کے لیے ہم سب کے لیے سرپرائز ہی تھا۔ ہم لوگوں کو تو تھا کہ ہم کریں گے 1 دسمبر کو پارٹی، لیکن یہ بچوں کے بابا نے ہمیں ہی ایک سرپرائز دے دیا۔ اور یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے، اور یہاں کی خوشبوئیں، اشتہا انگیز خوشبوئیں یہاں پہ اس وقت اڑ رہی ہوتی ہیں، لائیو ٹکے کباب بن رہے ہوتے ہیں، اور جو رش یہاں پہ، آپ رات کو تقریباً یہ 12 ساڑھے 12 بجے تک کھلا ہے، لیکن رش بالکل بھی یہاں پہ کم ہونے کا نام نہیں لیتا، فیملی ہال ہو یا ویسے جو سب لوگوں کے لیے پبلک ہال ہو وہاں پہ۔ بس پھر ہم نے اپنا اچھا سا ایک ڈنر جو تھا اس کو انجوائے کیا، اور اب ہم چلے اپنے گھر کی واپسی کی راہ لے کے۔ تو زندگی اسی کا نام ہے، کبھی بھی پہلی ملاقات میں کسی سے ملنے پہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کر سکتے، اور جو آپ کسی نئے لوگوں سے ملے، نئے جو لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوں، تو پہلی ہی مرتبہ ان کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کیجیے، بلکہ موقع دیجیے خود کو اور نئے آنے والوں کو، تاکہ آپ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں۔ ہر کوئی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی اور خامی ضرور ہوتی ہے، لیکن موقع دیجیے خود کو سنبھلنے کا، ہر ایک کو آگے بڑھنے کا، اور اپنی زندگی میں کو بہتر سے بہترین بنانے کا۔ یہی تھا آج کا میرا میسیج، یہی تھا میرا آج کا پیغام۔ تو آپ لوگ بھی اسی طرح زندگی میں